اس کے لیے چوتھی شرط جو ذبح کرنے والا ہے چھری پھیرتے وقت جان بوجھ کر تکبیر کو چھری پھیرنے والا نہ چھوڑے، جان بوجھ کر۔ اگر بھولے سے رہ گئی تو جانور حلال ہے، جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی، چھری پھر گئی، جانور حلال۔ اگر جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دی تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اس کے لیے پانچویں شرط کہ جو اس نے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اس سے نیت مقصود ذبح کرنا ہو، ذبح کرنا، یہ مقصود نہ ہو برکت کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہوں، اگر یہ مقصود ہوا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کی نیت کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، یہ نیت ہو کہ ذبح کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ ہو کہ حدیث مبارکہ ہے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے، تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اور بندے نے کہا میں اس نیت سے پڑھتا ہوں، جانور مردار ہو گئے۔ نیت ہو کہ میں ذبح کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسلام کا جو حکم ہے۔ اس کے لیے چھٹی شرط ضمناً تو اس کا ذکر آ گیا، چھری پھیرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ ساتویں شرط جس جانور کو ذبح کیا جا رہا، ذبح کرتے وقت کم از کم ذبح کرنے والے کو علم ہو کہ یہ ابھی زندہ ہے، یہ ابھی کیا ہے؟ ذبح کے بعد خون کا نکلنا یہ ہر وقت اس کے زندگی کی علامت نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ ہمارے تو یہی چلتا ہے، خون نکلا حلال، نہیں نکلا تو حرام۔ اسلام میں یہ چلتا ہے کئی صورتوں میں خون نہیں نکلتا، جانور تب بھی حلال ہوتا ہے، کئی صورتوں میں خون نکلا ہے، جانور حرام ہوتا ہے۔ یہ معیار نہیں، اس کا معیار کچھ اور ہے جو انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کریں گے۔ میرے بھائی یہ 7 شرائط ہیں عام بندے کے لیے۔ محرم کی بات ہم نے نہیں کی، ادھر عام ذابح کی بات کی ہے، محرم کا مسئلہ جدا ہے۔